السلام علیکم ویورز، آج ہم بہت خوبصورت اس آرٹ گیلری میں موجود ہیں اور ہمارے آج کے آرٹسٹ جو ہمارے مہمان بلکہ ہم ان کے مہمان ہیں وہ ہمارے میزبان ہیں۔ 1974 نیو جرسی امریکہ سے انہوں نے MFA اور MSc کمپلیٹ کیا اپنا۔ تو ویورز، ہمارے ساتھ آج موجود ہے بہت مشہور و معروف مصور جناب راجہ چنگیز سلطان صاحب۔ السلام علیکم چنگیز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 1972 میں آپ نے MFA اور MSc کیا، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ ماسٹر آف فائن آرٹس تو آپ نے کیا، تو MS آپ نے کس سبجیکٹ میں کیا؟ MSc کمیونیکیشنز اینڈ انٹرنیشنل رپورٹنگ، بیسکلی ایک جرنلزم کی ڈگری ہے، دوسری آرٹس کی ہے۔ تو مطلب یہ ڈفرینٹ آپ کو کیوں فیل ہوا کہ آپ یہ چیز کریں؟ دونوں ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں، ویسے تو ریلیٹڈ ہے جرنلزم بھی۔ نہیں، ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو رائٹنگ، پینٹنگ، السٹریشن آل ریلیٹڈ۔ بیسکلی آئی ایم اے پوئٹ اینڈ اے پینٹر، تو اگر لفظوں کے ساتھ کھیلنے تو اور پینٹس کے ساتھ کھیلنے تو پھر باقی چیزیں جو شعبے ان سے تعلق رکھتی ہیں نا وہ بھی آپ کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ اور ایکچولی جب میں نے اپنی جو پہلی ڈگری وہ ختم کی ماسٹرز ان فائن آرٹس، تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ آئی ایم ناٹ اے پریکٹیکل پرسن، تو پریکٹیکل آسپیکٹس کے لیے جرنلزم یا السٹریشن یا کچھ اور ایسا ایڈیشن ہونی چاہیے جو کہ آپ کو دنیا میں کچھ موو کرنے میں ایزی ہو۔ رائٹ، مطلب یہ کہ آپ نے اس وقت یہ سمجھا کہ ایز اے آرٹسٹ آپ پروفیشنلی اس میں اتنے مطلب اتنا ارن نہیں کر سکتے یا اتنا سروائیو نہیں کر سکتے۔ نہیں، this has got nothing to do with that. Because basically if you want to be a poet or a painter, so you don't think in terms of whether you earn from it or not. ایک ویژن ہوتی ہے، ایک انداز ہوتا ہے چیز کا، ایک ایستھیٹک ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے پاس ایک زندگی میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ 10,000 چیزیں بھی کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جرنلزم کی ڈگری اس واسطے میں نے کی کیونکہ کولمبیا یونیورسٹی میں تھا نیو یارک میں، ٹائم بھی میرے پاس تھا، اسکالرشپ بھی مل گئی، تو کرنے میں کچھ حرج محسوس نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مطلب فیملی میں جو کوئی ایسا آرٹسٹ، جرنلسٹ یا کوئی ایسا ریلیشن ہے یا صرف آپ ہی تھے اس میں؟ نہیں، ایکچولی میں تو زیادہ تر بورڈنگ اسکولز میں پڑھا تھا، اینڈ تھوڑا سا فیوڈل بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی، تو والد صاحب فیوڈل بیک گراؤنڈ میں آرٹسٹ اور نکل آنا اور شاعر نکل آنا از ویری ویری یونیک تھنگ. What do you think? Possibly. I don't know. I think artist تو ہر جگہ سے اور ہر شعبے سے نکل جاتا ہے. But basically لارنس کالج کے بعد I went to England, تو آرٹس میں وہیں سے لگاؤ شروع ہوا بیسکلی. I see. مطلب جو آپ انگلینڈ گئے؟ یا جب انگلینڈ گئے تو اس سے پہلے میتھمیٹکس اور فزکس تھے سبجیکٹس. اچھا اچھا، مطلب یو کین سے کہ وہاں جا کے آپ کا کچھ وہ چینج ہوا؟ وہاں پہ جیسے آپ کو میں بتایا بورڈنگ اسکول میں تھا نا، تو کچھ ایلینیشن ہو جاتی ہے لوگوں سے، کیونکہ آپ ایک کلونیل ملک سے آئے ہیں، آپ ان کا کلچر بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ آپ کے بارے بہت کم جانتے ہیں. صحیح. تو جب وہ کلچر بیریئرز خود نہیں کراس کرتے تو کچھ عرصے کے وہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد میں آپ کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ اچھا جی میں بھی ان سے فاصلہ اختیار کر لوں. تو اس وڈرال سے، اس ڈسٹنس سے، فاصلے سے نا ایک اندرونی خواہش بن جاتی ہے کہ چلو یہ طریقہ نہ صحیح تو کوئی اور طریقہ کمیونیکیشنز کا بندہ اپنا لے. تو جو پینٹنگ اور رائٹنگ میرے کام آئیں وہ ان لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کے لیے بھی آئیں، اور پھر ایک نئے انداز میں کمیونیکیٹ کرنے کا. اچھا چنگیز صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ باہر اتنا ٹائم گزارا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاکستان میں بھی کہ مائیکل اینجلو، پیکاسو، ان لوگوں کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں آرٹ میں، تو
What do you think کیا ہمارے اسلامک یا ہمارے ایشین آرٹ میں یا ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں کیا آرٹ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ ہم اپنے آرٹ کی بھی حوالہ دے سکیں؟ دیکھیے ایسی بات تو نہیں ہے. آئی تھنک ہماری جو اپنی ٹریڈیشنز ہیں, اسلامک ٹریڈیشنز ہیں, انہیں پرشین کہہ لیں یا عربک کہہ لیں, 2 ڈائمینشنل آرٹ جو ہے اس میں ایلیگوریکل پینٹنگز بھی ہیں, ڈیکوریٹو پینٹنگز بھی ہیں, پوری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں ہماری پینٹنگز میں. تو آرٹ کی یا ویژول آرٹس کی ٹریڈیشن ایسٹ میں ایک کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. اور ہوتا یہ کہ کیونکہ دنیا دن بہ دن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, کمیونیکیشنز اتنی بڑھ گئی ہیں, آج کل کے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس ہے ہر قسم کی آرٹ کا, ویسٹرن آرٹ کا, ایسٹرن آرٹ کا, چائنیز آرٹ کا, ورچولی آرٹ فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اس لحاظ سے چوائسز زیادہ ہے. مطلب ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آرٹ, ہمارا ایشین, ہمارا اسلامک آرٹ بھی جو ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یا اپنی آپ نے تو باہر پڑھا ہے, کیا وہاں ہماری ہسٹریز میں, وہاں کی ہسٹریز میں ہمارے آرٹ کا, ہمارے مسلم اسکالرس کا ذکر تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا؟ آئی تھنک اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو آئی تھنک منفرد انداز سے لوگ سمجھتے ہیں. تو there are lots of people out there who appreciate Eastern art. تھوڑی سی اور پبلسٹی, تھوڑا سا اور ٹائم ملے ان کو صحیح طریقے میں پریزنٹ کرنے کا, تو آئی تھنک اپریسیشن تو بہت ہے. اگر ان کے آکشن ہاؤسز میں آپ جائیں تو ایسٹرن آرٹ جو پرائسز فیچ کرتی ہے وہ کوئی ویسٹرن آرٹ سے کم نہیں ہے زیادہ. بالکل صحیح. اور چاہے ہماری کیلیگرافی ہے یا ہماری منیچر پینٹنگز ہیں, ان کی بہت اہمیت ہے اور رہے گی ہمیشہ. اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں. ابھی NCA جو ہے وہ واحد یونیورسٹی انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ماسٹرز پروگرام کرتی ہے منیچرز. سو اپریسیشن ایسٹرن آرٹ کی بہت ہے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی. بٹ آج کل کیونکہ دنیا دن بہ دن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, ویسٹرن آرٹ بھی کوئی اتنی پاورلیس اینٹی نہیں ہے. چائنیز آرٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, چائنیز آرٹ they represent their culture, their heritage. And all. تو what do you think کہ ہمیں اپنی کنٹری کے ہیریٹیج کو, اپنے کلچر کو پریزنٹ کرنا چاہیے اپنی پینٹنگز میں, یا واٹ ایور ہم کوئی بھی میڈیم, کوئی بھی اسٹائل یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھو جی, یہ تو ہر آرٹسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کا اپنا دیکھنے کا انداز کیا ہے. کیونکہ آرٹ از اے ویری انڈیویجول تھنگ. کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں, آرٹسٹ یا شاعر یا رائٹر جو بھی ہوتا ہے, ہی از جسٹ لائک ایمبیسڈر آف ہز کنٹری. تو چاہے آرٹسٹ ہو یا نہ, اس کی آرٹ تو ہونی چاہیے, لیکن آرٹ کو بھی پھر اس کیلیبر کا ہونا پڑتا ہے نا, جس میں ایک کلچر کی جو اچھی کوالٹی آنا چاہیے اس میں. اب میں مطلب نہیں سمجھے, جو کوالٹی ہے کسی آرٹسٹ کی اپنے کام میں, وہ کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ باہر پیش کرتے ہیں تو کسی لحاظ سے شرمندگی نہ ہو. کوالٹی آف ورک اینڈ جو سبجیکٹ میٹر کین ڈیپینڈ whether he concentrates on his own cultural whatever food for thought there is, or whether he's picking up universal themes. جو بیسٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں دنیا میں وہ آج تک ایسے نہیں ہوئے کہ ایک علاقے سے صرف تعلق رکھیں اور ایک علاقے کی پینٹنگز کریں. ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ یونیورسل تھیمز کے اوپر کام کیا جائے, تاکہ ایسی چیزوں پہ آپ اسٹریس کریں جو دنیا کو یونائٹ کریں, بنسبت یہ کہ علیحدگی یا سپریشن یا ڈفرینسز دنیا میں جو ہیں وہ بیان کریں. جی ویورز, آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ آرٹسٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی باؤنڈریز سے آزاد ہوتا ہے. وہ کسی بھی قسم کا کام جو ہے لمٹس میں رہ کے نہیں کر سکتا. اپنے احساسات میں, اپنی فیلنگز میں, اپنے چنگیز صاحب ایک پرسنل کوشچن میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے. ماشاءاللہ آپ کا نام خاصا ہے, آپ کا اپنے بہت ساری جگہوں پہ کام کیا ہے. نیشنل کونسل آف آرٹس کے بھی آپ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری, وہ ہم آپ سے ابھی پوچھیں گے. آپ کے نام میں 3 چیزیں دیکھتی ہوں. راجا,
चंगेज सुल्तान, राजा तो आप हैं, ठीक है, जैसे आपने अपना बैकग्राउंड बताया। चंगेज से मतलब ये कि आप में थोड़ी सी चंगेजी है, सुल्तान मतलब आप बादशाह भी हैं, तो इसका मतलब कहीं कहीं आप में कहीं टच आता है चंगेजी का। I don't think so जी, ये क्योंकि चंगेज हमारे यहाँ यूजुअली इसलिए वो किया जाता था, जो हिस्टोरिकल हमारा करेक्टर है। एक्चुअली इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आपका नाम होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी मोल्ड करता है, या आप अपने नाम के फेवर में जाते हैं या अपने नाम के अगेंस्ट जाते हैं। तो शुरू से मुझे कुछ अंदाज़ा था कि चंगेज़ जो है थोड़ा जालिम तबीयत का इंसान था, तो शायद उस वजह से हो सकता है कि मैंने थोड़ी नरमी ज़्यादा इख्तियार कर ली हो। तो चंगेज़ साहब, आप हमें अपना प्लीज़ अपना स्टार बताइए, आपका स्टार क्या है? मैं सैजिटेरियस राइट। अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, जब PNCA के डायरेक्टर जनरल भी रहे, और जैसे आप बता रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आपने बहुत काम किया, तो कितना अरसा किया और कब से किया आप प्लीज़ ये बताइए। मैं जी आई केम बैक, यूनाइटेड नेशंस मैंने छोड़ा था 76 में, तो 77 में आई स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान। तो आई स्टार्टेड ऑब्वियसली विद टूरिज्म, which is PTDC, Pakistan Tourism Development Corporation, and कोई 25 साल उनके साथ 25 साल आपने सर्व किया, और फिर आखिरी 5 साल जो है 4 years है PNCA के साथ डायरेक्टर ऑफ PNCA। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कि आप पेंटर भी हैं, आप शायर भी हैं, वैसे तो टूरिज्म इस चीज़ में बहुत काम आया होगा, लेकिन आप कंफर्टेबल फील करते थे या आप चाहते थे कि ये सब हट जाए, मैं सिर्फ पेंट करूं? देखिए, ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती है ना। एक स्टेज होती है जब आप कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक स्टेज होती है जब आप जो कुछ आपने सीखा या पढ़ा है, कुछ उसका आप दुनिया को वापस लौटाते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुछ उस मुल्क के लिए भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो चाहे उसमें आप मुलाजमत ले लें या कोई ऐसे सोशल काम ले लें जो आपकी पहचान यहाँ पे पैदा बनाए। बिल्कुल। और फिर तीसरी स्टेज होती है जहाँ पे एक इंसान को अपने आप से फिर रजू करना पड़ता है, अपने खुदा से करना पड़ता है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उससे करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में इंसान ये चीज़ें करता है। जहाँ पे राइटिंग और पेंटिंग का ताल्लुक है, मैं 19 साल का था तो मैंने डिसाइड किया था कि जी 10 नज़में लिखनी है और 10 पेंटिंग्स करनी है। तो ये कैसे आपको ख्याल आया? बिकॉज ख्याल तो नहीं होता, ये तो एक किस्म का इरादा होता है। जब आपकी प्रेफरेंसेस आ जाएं कि जो क्रिएटिविटी है या जो ऐसी फील्ड्स आप चूज कर लेते हैं, तो फिर आपको टारगेट सेट करने पड़ते हैं कि मतलब 19 साल की उम्र में आपको ये ख्याल आया कि आपने ये टारगेट है आपका कि 10 नज़में, 10 पेंटिंग्स। ये वो मैं पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी कि जब आपको ये ख्याल आया? थोड़ा सा पागलपन। नहीं, आप ये ना कहें। नहीं, बिकॉज हर इंसान जब तक कि कोई चीज़ जुनून की हद तक ना चाहे तो वो चीज़ होती भी नहीं है। बिल्कुल, वो टारगेट नहीं। जितनी अप्रिसिएशन आई थिंक आर्ट्स के बारे में मेरे में थी उस वक्त, मेरी मर्जी थी कि मैं एक शायर बनूं, मेरी मर्जी थी कि पेंटर बनूं, और ये भी मुझे पता था कि 2 शोबे हैं, एक नहीं है। तो आज दिन तक मैंने पेंटिंग को पोएट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही पोएट्री को पेंटिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो अगर रात को सोने के बजाय काम करना पड़े तो फिर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। एक चॉइस होती है। तो जो चॉइस है उसकी आप प्राइस पे करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइस ना पे करें और फिर कहेंगे जी इसका रिजल्ट आए तो हाँ, वो मैं आई थिंक किसी भी फील्ड में है कि आपको कोई अपना मुकाम बनाने के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ती है, एक डेडिकेशन, एक लव देना पड़ता है हर चीज़ को।